السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان کے روزوں کی نیت کیسے کریں اور ان کی فضیلت کیا ہے اور اس کی نیت کب تک کی جا سکتی ہے؟ ناظرین، نیت بتانے سے پہلے اس کی تھوڑی فضیلت سن لیجئے آپ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے ذی الحجہ کے مہینے کے ایک روزہ رکھا اس کو 1 سال کے برابر روزوں کا ثواب ملے گا، اور جس نے اس رات کو قیام کیا تو اس کو شب قدر کے برابر ثواب ملے گا۔ اب اندازہ لگائیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک اعمال وہ ہے جو ہم ان 10 دنوں میں کرتے ہیں، اور ایک اعمال وہ ہے جو ان 10 دنوں کے علاوہ کرتے ہیں۔ جو ان 10 دنوں میں اعمال کرتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کی قدر و قیمت ان سے زیادہ ہے جو پورے سال کرتے ہیں۔ یہ 10 دنوں میں جو اعمال کرتے ہیں ان کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ جہاد کرنا بھی؟ تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں، جہاد سے بھی افضل یہ ہے ان راتوں کو اللہ کی اس دن روزہ رکھا جائے، عبادت کی جائے اور راتوں کو قیام کیا جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن فرمایا اللہ کے نبی نے ایک بندہ جہاد کے لیے جاتا ہے، وہ جان بھی دے دیتا ہے، سب کچھ دے دیتا ہے، وہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ جہاد کرنا بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے افضل۔ اور یوم عرفہ کے بارے میں جو اس روزہ رکھتا ہے، اس روزے کی فضیلت اتنی ہے کہ اگلے پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اگلے پچھلے حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ روزہ رکھنے کی وجہ سے یوم عرفہ کا 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہ روزہ کیا 10 کے 10 رکھنا ضروری ہے، 9 کے 9 رکھنا ضروری ہے؟ کیونکہ 10 ذی الحجہ کو تو عید ہوتی ہے، عید والے روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ کل یہ تقریباً 9 دن بنتے ہیں، تو کیا یہ 9 روزے رکھنا ضروری ہے؟ نہیں میرے بھائی دوستو، ضروری تو نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، لیکن رکھ لیں گے تو بڑا ثواب ہے۔ اب روزے کی نیت کیسے کرنی ہے؟ روزے کی نیت عام طور پر جیسے ہم کرتے ہیں کہ اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے آج کے دن کا روزہ رکھ رہا ہوں، میرے اس روزے کو قبول فرما لیجیے۔ اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلتی، کیونکہ عموماً رمضان المبارک میں تو ایک ماحول ہوتا ہے لیکن آگے پیچھے ماحول نہیں ہوتا ہے، تو آپ نصف النہار شروع سے پہلے، یعنی کہ زوال سے 40 منٹ پہلے تک آپ نیت کر سکتے ہیں۔ جب زوال کا وقت ہوتا ہے نا، زوال کا وقت ہوتا ہے، وہ تقریباً آپ دیکھ لیں کس وقت، اس سے 40 منٹ پہلے آپ نے اگر کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو اس وقت آپ یہ نیت کر سکتے ہیں، آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میرے بھائی دوستو، ان روزوں کو رکھیں، عبادت کریں، ٹھیک ہے، اور رات کو عبادت کریں۔ عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ پوری رات جاگے، آپ عشاء کی نماز پڑھ کر تھوڑا قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ 4 رکعت عشاء کے بعد ہم انسان کسی بھی وقت جو 4 رکعت پڑھ لے، 2 رکعت پڑھ لے، وہ تہجد کا ثواب ملے گا آپ کو۔ لیکن وہ الگ بات ہے کہ صبح آخری وقت میں پڑھنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے، تو لیکن یہ زیادہ اہمیت کا، لیکن میرے بھائی دوستو 4 رکعت پڑھ لے، پھر صبح جلدی اٹھ جائے، اٹھنا تو ہوتا ہے آدھا گھنٹہ پہ، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اتنا نہ کر سکے تو کم از کم رات عشاء کی نماز اور صبح فجر کے جماعت سے پڑھ لے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ورنہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، ذکر و اذکار کرتے رہے، تو میرے بھائی دوستو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کبھی کو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔